آج ہم بھی کئی مرتبہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، نکلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، قرضے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اس میں سے نکلے کیسے۔ عمل پوچھتے ہیں جی بتائیں کیا کریں۔ کچھ بچیاں حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہیں، پڑھ کے فارغ ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں رشتے کے لیے، کوئی رشتہ نہیں آتا۔ ماں باپ بھی پریشان ہے، بچی خود بھی پریشان ہے، عمل پوچھتی ہے حضرت عمل بتاؤ کہ میں اس مصیبت میں سے نکل جاؤں۔ بھئی اس حالات کی مچھلی کے پیٹ سے آپ نکلیں گی جب آپ تسبیح زیادہ کریں گی اللہ کی۔ کئی مرتبہ بچی کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے بس دعا کرو۔ اب عورت پریشان کرے تو کیا کرے، پوچھتی ہے جی کہ مجھے کوئی عمل بتا دو۔ بھئی عمل امام بخاری بتا گئے آپ کو کہ آپ تسبیح پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ان حالات کی مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکال دیں گے۔ تو اس لیے علماء طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عملیات والوں کے پاس، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، پڑھا کریں، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ ان کی زندگی کی ہر پریشانی مصیبت کو ختم فرما دیں گے اور ان کو مشکلات میں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جب بھی زندگی میں پریشانی آئی اللہ کی طرف رجوع کریں، تسبیح پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات کیسے سنوارتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو غم کے حالات میں سے خوشی نکال دیتے ہیں اور خوشی کے حالات میں سے اللہ تعالیٰ غم نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی دودھ ہے، بندہ پیتا ہے صحت ملتی ہے، اور وہی دودھ ہے پیتا ہے تو فوڈ پوائزننگ ہو کے موت آ جاتی ہے۔ تو اسی چیز سے زندگی ملی اور اسی چیز سے موت ملی۔ اللہ نے جس طرح سے چاہا اس سبب کو استعمال فرما لیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہمارے حالات کو ٹھیک فرما دیں گے۔ آج اس رجوع اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنی مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا انسان زیادہ پریشان ہوتے چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ روٹی کو اتنی اہمیت تاریخ میں کبھی حاصل نہیں تھی جتنی آج حاصل ہے۔ جس بندے کو دیکھو روٹی کا غم، روٹی کا غم، اور کھاتے بھی ایک دفعہ نہیں، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اسباب ہیں بھی سب سے زیادہ، اور جتنے شکوے اللہ کے آج کے دور میں ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کبھی اتنے شکوے نہیں تھے جتنا آج کی مخلوق اللہ کا شکوہ کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سنوار دیں گے، ہمارے دلوں کو پرسکون بنا دیں گے، اور جو طلباء فارغ ہوئے اب ان کو زندگی کی حقیقتوں سے واسطہ پڑے گا، پتہ چلے گا آٹے بھاؤ کے دال کا، آٹے دال کے بھاؤ کا۔ تو اس میں پھر پریشانیاں تو آتی ہیں، مگر پریشان بالکل نہ ہونا۔ اللہ اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیتے رہیں گے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو کبھی فاقوں کی مشکلات میں نہیں ڈالتے۔ ہمارے بڑے یہ مشکلات برداشت کر گئے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ آج کے دور میں اللہ اس بندے کو ایسے مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسانی فرماتے ہیں۔ ہم اگر مشکلات میں پڑتے ہیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہم قرآن سے اعراض کرتے ہیں، دیکھو معیشت تنگ ہے یا نہیں۔ نوکری والے ہیں تو بھی پریشان، کاروبار والے ہیں تو بھی پریشان، گھر کے جتنے بندے ہیں سب کے سب نوکریاں کرتے ہیں پھر بھی پریشان۔ پریشانی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں رہا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سنوار دیں گے، اور مشکلات میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں نکال دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں عسر جو ہے یہاں پر معرفہ لایا گیا ہے،
ان مع العسر یسرا، تو اس کا مطلب یہ کہ عسر ایک ہوگی تو اللہ دو یسر عطا فرمائیں گے، ہر عسر کے بعد اللہ یسرین عطا فرما دیتے ہیں۔ آیتوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ مشکل ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر ڈبل آسانیاں فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنی یاد والی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر لمحے اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔